اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر. یہ اگر ہم غور کریں تو یہ حالت عام ہو گئی، گھر گھر میں یہی حالت ہے. دیکھو تو الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہو تو بچا ہو، ورنہ گناہ کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں. بدنگاہی ہو گئی جناب، موبائل کی لعنت میں پڑ گئے، آنکھ خراب ہو گئی موبائل میں، اس میں اسمارٹ فون ہے، اس میں آنکھ خراب ہو گئی، کسی نے کوئی کلپ بھیج دیا، اس کو کھول دیا، اس میں جناب نامحرم پہ نظر پڑ گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہو بھائی یہ تو نامحرم پہ تمہاری نظر پڑ گئی تو کیا ہوا؟ نامحرم ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ عجیب بات ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ لعنت فرما جو بد نظری کرے اور اپنے کو پیش کرے. نبی کی لعنت کی بد دعا لگتی ہے بد نگاہی کرنے والے کو. یہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نامحرموں کو دیکھ لیا تو کوئی بات نہیں. زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے. بد نگاہی کو سمجھو نہ معمولی، تم ظالم آنکھوں کا یہ تو زنا ہو گیا. دیمک کی طرح یہ مرض ہم لوگوں کے ایمان کو کھا رہا ہے. اب اس پر بولنے والے بھی کم ہیں کہ بد نگاہی کوئی مرض ہے تو یہ اس پہ بولنے والے بھی کم ہیں. اب وہ شوہر خود بد نگاہی کر رہا ہے تو بیوی کو کیسے بولے؟ بیوی خود بد نگاہی میں پڑی ہے تو شوہر کو کیسے بولے؟ جب خود ہم بد نگاہی میں پڑے ہوں گے تو دوسروں کو کیسے بولیں گے؟ چلو بولیں گے بھی تو پھر کیسے کوئی سنے گا؟ تو اس میں اثر کیسے ہوگا؟ دعوت میں پھر اثر کیسے ہوگا؟ جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے، کہ اثر کے لیے کچھ جگر کا خون چاہیے. فکر اصلاح بزرگوں نے فرمایا صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوتی ہے. فکر اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، ورنہ اصلاح کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. کہ بس اطمینان ہے، اپنی حالت پر اطمینان ہے، اپنے گناہوں پر حب دنیا ہے اور اطمینان ہے. عجیب مرض ہے، آگ گھر میں لگی ہوئی ہے اور اطمینان ہے، وہ گھر تو جل جائے گا. یہ اطمینان بہت ہی کم عقلی اور بد عقلی کی دلیل ہے کہ گھر میں ایک گوشے میں آگ لگی ہوئی ہے، آرام سے جناب سو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ارے بھائی یہاں آگ لگی تم سو رہے ہو، کیسے شخص ہو؟ معلوم ہے تمہاری عقل ٹھیک نہیں ہے، کوئی حرام نشے میں تو نہیں مبتلا ہو، کہیں شراب خوری تو نہیں کرتے ہو، کہیں ہیروئن چی تو نہیں ہو کہ کوئی نشہ کرتے ہو. عقل تمہاری ٹھیک نہیں معلوم ہوتی. بھائی سر پہ انگریزی بال ہیں، آگ لگی ہوئی ہے گناہ کی اور ہم سو رہے ہیں سکون سے، معلوم ہو عقل خراب ہے. حب دنیا کا حرام نشہ اس میں ہم مبتلا ہو گئے. داڑھی نہیں ہے، ایک مٹھی سے کم پہ کتروا رہے ہیں، منڈا رہے ہیں اور بے فکری کے ساتھ سو رہے ہیں. موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ تو غافل نہیں رہنا ہے. یجوز لا یجوز کا غم کہ جائز اور ناجائز، یہی درد دل ہے. واعظ ہم لوگ سنتے ہیں صرف کانوں کی لذت کے لیے، شاید جبھی ہم چھوڑتے نہیں برائیاں. موت کے بعد تو یہودی بھی گناہ چھوڑتا ہے، عیسائی بھی چھوڑتا ہے، ہندو بھی چھوڑتا ہے، دہریے بھی چھوڑتے ہیں، کافر بھی چھوڑ دیتا ہے موت کے بعد گناہ. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جیتے جی چھوڑتا ہے اور ولی اللہ بن جاتا ہے. موت کے بعد گناہ چھوڑتا نہیں، آدمی چھوٹ جاتے ہیں. موت کے بعد گناہ چھوٹنے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا، بلکہ جیتے جی چھوڑنے سے ولی اللہ بنتا ہے آدمی. تو جیتے جی چھوڑنا ہے ان گناہوں کو. تو صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجئے، زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے. تو آج کل یہ مرض ہم لوگوں میں عام ہے کہ ہم لوگ سنتے تو ہیں لیکن اصلاح نہیں کرتے اپنے. یہ عام بیماری ہو گئی. گناہوں سے بچتے نہیں، رکے ہوئے ہیں، آگے چلتے نہیں. جو رک جاتا ہے اس راستے میں اس کا نزول شروع ہو جاتا ہے، وہ لوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو آگے بڑھتے رہنا ہے، گناہوں سے بچتے رہنا ہے، دنیا کی محبت سے بچنا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. جو موبائل کی لعنت میں پڑا ہوا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے، جو بد نگاہی میں پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے، جو غفلت میں پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے. جھوٹ کا مرض اگر ہمیں تو اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، چھوڑتے نہیں. نمازیں خلاف سنت پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں. کوئی حالت کو ہم لوگ تبدیل نہیں کرتے، شیطانیت اور نفسانیت میں مبتلا ہیں.